مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ کا ہو جائے گا. ان شارٹ یہ ہے. اور وارث پہ دیکھیں آپ کے اس سے نا رزق بھی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ رزق اصل میں ہوتا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بس نہ پیسہ ہے، نوٹ ہے، پیپر کرنسی ہے، وہ کھانا ہے، پانی ہے، کھانا پانی. حالانکہ ماشاءاللہ رزق لوئل لوگ بھی ہیں، مخلص لوگ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے. آپ نے کہا نا راتیں اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ میں نے ایک بار ایک سٹیٹس سیٹ کیا اپنے پیج پہ وارث بھائی، اس وقت میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا. میں نے کہا کہ نا میرے لیے دعاؤں کی درخواست کیجیے. یو وانٹ بلیو وارث بھائی کہ مور دین آئی تھنک اس پوسٹ پہ 1000+ کمنٹس ہیں، اور ایسی دعائیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. یعنی یو کین ناٹ امیجن کہ یو ور اے نو باڈی ٹو بی آنیسٹ. مطلب آج سے 10 سال 12 سال پہلے یو ور اے نو باڈی، لیکن دین نے ایسی عزت دی، ایسے لوگ کنیکٹ کیے ماشاءاللہ. آپ جیسے بھائی، باقی بھائی جو ہمارے پیٹھ پیچھے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو وارث بھائی کہ رزق جو ہے وہ سوشل ویلتھ بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے احساسات، کیفیات، جذبات، آپ کے ایموشنز، اور ان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ رزق ہے. لوگ جو آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں، یہ رزق ہے. آپ کی عزت، مقام و مرتبہ، یہ آپ کا رزق ہے. یہ ہوا، فضا، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین، اللہ کے لیے اللہ کا کام کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے انوائرمنٹ میں آسانیاں پیدا ہو جانا، یہ سارا کچھ الحمدللہ دین کے ضمن میں آتا ہے. باقی ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ شاید ایک تو ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر لیا، یعنی اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا. اس کو کرنے کے بعد ایک مصیبت یہ آئی کہ ہم نے سمجھا کہ دنیا آسان ہے، دین مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری لائف ٹف نہیں، ویری ٹف تھی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو زندگی آسان نہیں بلکہ نہایت آسان ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یعنی ہمارے جو بورن مسلمز ہیں، یعنی انہوں نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے کہ دین مشکل ہے. واللہ دین مشکل نہیں ہے. یعنی آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ دین مشکل نہیں ہے. آپ اگر دن میں 5 بار اپنے ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ پوری لائف ٹائم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے، جو آپ کو بیماریوں سے، آپ کو تنگی تکلیف، پریشانی، مجبوری، انزائٹی سے، ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. یہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما رہی ہے. وہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ مشکل ہے. آپ اپنے پیسے سے 2.5% صرف دے رہے ہیں. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کتنی عطا فرما رہے ہیں. یہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے اور ہم اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اسی طرح یعنی ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ بھی لیں کہ دین مشکل ہے، دنیا مشکل نہیں ہے. یعنی صرف ہم نے یہاں پہ 60 سال میکسیمم ہم نے 60 سال رہنا ہے، اور اس کے لیے بچوں کو صبح سردی گرمی میں اسکول نہیں بھجوا رہے. کیا ان کے لیے ہم محنت مشقت نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں بھی کون سا کام ایسا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی مشکل کام ہے تو ہم یہ کہہ کہ کب چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ہم نہیں. دنیا کے لیے بڑے دھکے کھاتے ہیں وارث بھائی. اور یقین کیجئے کہ مجھے صرف یہی سمجھ آ رہی تھی کہ عبد الوارث یہاں اگر 20 25 30 سال میکسیمم، ویسے تو ابھی لمحے کی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن میکسیمم اگر ہم نے 30 40 50 سال اگر یہاں پہ سروائیو کرنا بھی ہے، علی بھائی وہ زندگی دیکھ کے میری روح کانپ جاتی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کا کوئی اخیر ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن موت کو بھی جو ہے وہ برے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو بھی قربان کر دیا جائے گا. جو زندہ ہے وہ زندہ ہی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ عبد الوارث آج آپشن ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ جو کچھ آپ کا اسٹیٹس ہے، یہ جو بھی معاشرے میں ایک مشکل مرحلہ تھا، کہ آخرت کے معاملے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہوا یہ کہ جب اسلام قبول کرنے کی طرف آئے، فیصلہ کیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو فیانسی بھی نہیں تھی. مجھے زیادہ دکھ جو ہے وہ فیانسی کا تھا. بچپن کی محبت وہ بھی نہیں ہے، امی ابو نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے.
جو بچپن کے دوست تھے وہ بھی نہیں ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میں نے آگے مڑ کے دیکھا تو میرے اللہ تھے, رسول اللہ تھے, کتاب اللہ تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے راستے میرے لیے آسان کیے کہ میں چلتا گیا اور لوگ ملتے گئے. تو آج اور اس پہ اللہ نے میرے ساتھ جو سب سے بڑا احسان میرے اوپر کیا وہ یہ کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے امت مسلمہ کے بہترین لوگ بطور بہن بھائی عطا فرما دیے, بلکہ اللہ نے پھر میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی مجھے لوٹا. سبحان اللہ, یہ میرے ساتھ ہے. یہ یعنی یہ آپ اللہ کی سنت کو دیکھیں کہ اللہ نے پھر ان سب کو بھی میرے ساتھ جو اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی اس حوالے سے بھی کر دی ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور آج میں اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہوں الحمدللہ. ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث ہمارے گھر میں ایک کپ, وہ مسلمان نیو مسلم ہے یا نان مسلم ہے, ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث, ابھی میں الحمدللہ کچھ دن پہلے اپنی شی از کرسچن اسٹل ناؤ, تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج میرا بھائی میرے گھر آئے. میری اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کیا تھا, وہی لوگ تھے جو میرا بائیک آؤٹ کر کے آج وہ میرے آفس میں آتے ہیں مجھ سے ٹائم لے کے. یہ میرا سچی بات ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین, اس کے اندر خوبصورتی, اس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ الحمدللہ کوئی شخص اس دین کے جو ہے وہ قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے کاش کے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر سکیں. آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے, پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں, سب چھوڑ کے چلے گئے, آگے دیکھا تو پھر اللہ اور رسول تھے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سیرت کا. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا, بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں, اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ, بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفس کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, ان کو ذرا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں 6 مگوئیاں ہونے لگیں, تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا, یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا, اور آج مال کنے مل رہا ہے, وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں, نئے لوگ ہیں, پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں, ہماری طرف دیکھا ہی نہیں, یہ وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی, اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا, یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا, یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات, نہیں, یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی. ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی, سب کو جمع کیا, کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ, اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ, تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا. جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا الحمدللہ, ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. بالکل صحیح بات ہے, یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں, تو تم کس, تو وہ پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری, ہم سے یقین. تو بڑی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے, اور جس کے حصے میں واللہ ہے, رسول اللہ آ گئے, جس کے حصے میں توحید آ گئی, کتاب اللہ آ گئی. یہ غریب, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے, لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے, تو اہل ایمان تو امیر ہی ہیں. غریب تو وہ ہے کہ جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے. غریب تو صرف وہی ہو سکتا. اور دیکھیں برکت کا بھی کانسیپٹ ہے نا وارث بھائی, اس کو نہیں سمجھتے اس کانسیپٹ کو ہمارے لوگ. بس وہ نا بس پیسے کی روانگی ہو, پیسہ آئی جائے, اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ٹائم میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت, آپ کے ریلیشن شپس میں برکت, یہ قرآن کی برکات سے. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا وارث بھائی, میں ان کے جب گھر انٹر ہوا نا, مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو انرجی, یعنی میرا دل خوش ہو گیا ان کے نا گھر انٹر ہو کے. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں نا ایک لائٹ ہے الحمدللہ, اور یہاں پہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ دل کو سکون ملنے والا جو ہے نا وہ ماحول ہے. تو ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ جی کیا وجہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سکون بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں نا قرآن کی کلاس ہوتی ہے, میری والدہ قرآن کی کلاس کراتی ہیں, یا کسی کے والد کرا رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ بس یہ کہ کوئی عالم آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے قرآن پڑھاتے ہیں. ایوری ٹائم میں جہاں بھی گیا ہوں نا, جہاں مجھے فیلنگ آئی ہے, تو وہ خلاصہ یہ کہ اس گھر میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا,
اور کثرت کے ساتھ پڑھایا تھا اور پڑھایا جا رہا تھا، اور پھر اس کی برکات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ماشاءاللہ. اولاد میں برکت اور مال میں برکت، ظاہر ہے پھر لوگ جو دور تھے وہ قریب آنے لگ گئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہم نے شروع میں ڈسکس کی نا وارث بھائی، کہ جو بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو اب جو ہے محروم کر دے، بہترین متبادل نہ دے.